کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران امام، تھرڈ مجلس برمنگھم امام بارگاہ کی اس دعا کے کلمات کے اوپر کہ اللہ ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین ملے انشاءاللہ، اور آخرت میں شفاعت الحسین ملے۔ ٹاپک جو برزخ کی ہے اس میں سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ شفاعت الحسین ہے، کہ اگر شفاعت الحسین مل جائے تو آپ کی برزخ پیسفل طریقے سے گزر سکتی، اس لیے کہ یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے، کہ ایک ہڈن لائف ہے، کہ جس کے بارے میں عام طور پہ ہم نہیں جانتے زیادہ۔ کل جیسے میں نے بتایا کہ اتنی لمبی زندگی ہے، ایک ایٹرنل لائف ہے، کوئی جا کے واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن ایک چانس ہے کہ جا کے واپس آ سکتے۔ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ جا کے واپس آ سکتے؟ کب آئیں گے وی ڈونٹ نو، لیکن فوراً واپس آئیں گے۔ اب یہ نہیں بولتا میں کب، اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا کہ واپس کیسے آئیں گے۔ ہر مومن کی دو موتیں ہیں، اگر مومن ہے تو اس کو دو موتیں، دو دفعہ مرے گا، ایک شہید ہوگا، ایک نارمل ڈیتھ ہے، یا دونوں نارمل ڈیتھ ہو سکتی، وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ ہم ایک دفعہ مرنا نہیں چاہتے، میں دو دفعہ مار رہا ہوں، نہیں۔ دیکھیے میں موت کی مجلس ہے اس لیے بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو ہر مومن کے لیے دو دفعہ اس کی ڈیتھ ہے، ایک یہ لائف کی جو نارمل ڈیتھ ہماری ہوگی۔ واپس کب آئیں گے؟ انشاءاللہ جب ظہور امام ہوگا۔ ظہور امام کے وقت ہم زیارت وارثہ میں یہ جملہ بولتے ہیں شہدائے کربلا کی زیارت میں، کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا۔ یہ آج سے نہیں بول رہے آپ، یہ سنس لاسٹ 1100-1200 ایئر سے ہر شیعہ جو بھی امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے یہ جملے کہ فیا لیتنی کاش میں ہوتا۔ یہ زیارت کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ زیارت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے یہ زیارت ہم کو، ساری ہماری زیارات، جتنی ہماری زیارات ہیں، جتنی ہمارے پاس دعائیں ہیں، وہ کسی خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، وہ ساری زیارت، ساری دعائیں نص معصوم ہے، معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ اسی لیے ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ہر زیارت میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اور اب تک باقی ہے صرف اس لیے کہ امام کا کلام ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ دوسری چیز، دعائیں بھی پوری ویسی ہیں، جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں یہ کسی خاکی انسان کی نہیں ہے، سارے معصومین کی دعائیں۔
اور معصومین کی زبان کے جملے. اسی لیے آپ دیکھیں ہر دعا میں ایک اثر ہے. 1400 ایئرس کے بعد بھی ہر دعا آج بھی اگر کوئی پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی، اس کے پرابلم سالو ہوتے ساری دعاؤں کے ذریعے. دوسری چیز زیارت وارثہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. یہ کب آئی زیارت؟ یہ زیارت اس وقت آئی کہ جب 118 ہجری تھا یا 116 ہجری تھا، ڈیفرنٹ روایتیں ہیں. اس میں لوگ کربلا مولا کی زیارت کو گئے تھے مدینہ منورہ سے. اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ. زیارت کو گئے، زیارت کر کے واپس آئے. آ کے چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کر کے آ رہے. تو امام نے کہا تم نے کیا کیا جا کے؟ تو کہا مولا گریہ کیا، ماتم کیا، روئے، سلام کیا. تو کہا اب جب جانا تو ایسے میرے جد کو سلام کرنا. تو یہ پوری زیارت وارثہ تعلیم دی چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کو. اس کے بعد سے یہ زیارت وارثہ اتنی پاورفل ہو گئی اس لیے کہ امام کے کلمات تھے. اچھا مولا حسین کی اب جب بات آئی ہے تو سنی لو. جب مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، زیارت عاشوراء امام حسین کی ہے، زیارت اربعین میں نے کل بتایا، اس کے بعد زیارت وارثہ ہے، نیم شعبان کی زیارت ہے، روز عرفہ کی زیارت ہے، شب جمعہ کی زیارت. امام حسین کی کئی زیارت ہیں اور ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. کامن ہے، ہر زیارت میں مل جائے گا آپ کو. لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 12 یا 13 ٹائمز آپ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. ایک بات بولوں، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. when you say السلام علیکہ یا ابا عبداللہ فرام برمنگم، مولا حسین آپ کو وہاں سے جواب دیتے ہیں. اور جواب بھی کیسا دیتے ہیں؟ آپ کو ایگزامپل مثال دیتا میں. ابھی میں آیا، کار سے اترا، کچھ مومنین سامنے آئے، آگے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا. میں واقف نہیں تھا، سب سے تو واقف نہیں ہوں. میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، مسکرایا اور علیکہ السلام بولا. یہ ایک ایٹیکیٹ ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی بھی تم کو سلام کرے تم اس کو جو جواب دیتے اس کی طرف دیکھ کے دیتے. سمجھے تم؟ آپ اس کے چہرے کو دیکھتے، مسکراتے، منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے. منہ پھیر کے جواب دینا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. کوئی سلام کر رہا تم آپ چہرے کو پلٹا رہے، نو. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، یاد رکھو، مرکز ہیں اخلاق کے. اگر آپ یہاں سے امام حسین کو سلام کر رہے تو حسین تم کو جواب دے رہے چہرے کو دیکھ کر. امام کا دیکھنا ہماری تقدیر کو بدلنا ہے. امام اگر مجھے دیکھ لے، میرے اعمال ایسے نہیں، میں گناہگار ہوں، اگر مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری زندگی بدل جائے. تو زیارت وارثہ شروع ہو رہی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے. اس سے پہلے امام حسین کو ہم سلام کرتے. آلموسٹ 12 یا 13 ٹائم، پلیز غور سے سنو، 12 یا 13 مرتبہ آپ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. آپ سوچو 12 ٹائم، مثال کے طور پہ 12 مرتبہ حسین اگر دیکھ لے تو کیا حشر ہوگا ہمارا. 12 ٹائمز مثال دے رہا میں، کنٹینیوس آپ سلام کر رہے، مولا حسین تم کو دیکھ کے جواب دے رہے، اور جواب دے رہے اور مسکرا رہے. اور ایک بات بولوں، سلام کرنے سے رشتہ بنتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایگزامپل، اگر آپ کسی کو برمنگم میں کوئی بڑا آدمی ہے، روز آپ اس کے گھر جاؤ، جا کے بولو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن روز جاؤ، وہ آپ کو پہچاننے لگے گا نہیں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جو روز مجھے سلام کرتا. رشتہ بن جائے گا. اگر روز تم وارثہ پڑھو تو مولا حسین سے تمہارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا. امام حسین پہچاننے لگیں گے. عزیزو، دنیا والے پہچانے نہ پہچانے، حسین پہچان لے. اگر مولا حسین تمہارے ہو جائے نا، ہر چیز تمہاری ہے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. میں بار بار بول رہا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اس کو ایزی مت لو، اس کو سوچو میں کیا بول رہا. یہ کیسے جملے کہ شفاعت الحسین ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو برزخ میں تو سب سے زیادہ شفاعت الحسین، سارے معصومین کی شفاعت ہے. میں یہ نہیں بول رہا خالی مولا حسین، ہر معصوم کی شفاعت ہے. لیکن امام حسین کی اگر شفاعت مل جائے تو کیا چاہیے ہم کو؟
ہم کو کچھ نہیں چاہیے دوستو، اس لیے کہ وہ لائف اتنی اندھیری زندگی ہے، اتنی اندھیری زندگی ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی مرتا ہے، آپ لے کے جا کے برمنگھم کے جو سیمیٹری ہے وہاں لے کے جا کے دفن کرتے، نماز کے بعد غسل اور نماز کے بعد کیا کرتے؟ کافن کو لے کے چلتے، گریو کے قریب پہنچنے، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، گریو کے قریب پہنچنے سے پہلے 3 دفعہ زمین پہ رکھتے ہو، یہاں پہ بھی رکھتے، ہر دنیا کے ہر حصے میں رکھتے۔ کیوں رکھتے؟ وائی؟ واٹ ڈو یو مین آخری منزل؟ کوئی ریزن ہے؟ گریو سامنے ہے، چلتے چلتے رک جاتے، پھر اٹھاتے، پھر چلتے چلتے نیچے رکتے، پھر اٹھاتے باڈی کو، پھر نیچے رکھتے۔ وائی؟ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے۔ کوئی ریزن ہے؟ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں۔ یہ بھی چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سامنے گریو لے کے جائیں سیدھا دفن کر دیں؟ امام نے کہا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وائی؟ امام نے غور سے، امام نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ایک کرٹن ہے، مردے کی آنکھوں کے سامنے سے کرٹن ہٹ گیا، پردہ ہٹ گیا، اب وہ اپنی منزل کو دیکھ رہا، اس اندھیرے کو دیکھ رہا، تو میت پکارتی ہے کہ بابا ذرا آہستہ، ذرا سلو چلو۔ اسی لیے کہا گیا کہ رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ لے کے جا کے آپ نے لٹایا، لٹاتے بھی کیسے؟ لک ایٹ می پلیز، آج تھوڑی سی مجلس ٹائٹ ہوگی، گھبرانا نہیں۔ سر بات پڑھ لیں محمد والے۔ دیکھیے میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ شکر کرو کہ برمنگھم میں ابھی سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے کہیں بھی باہر پوچھتے، کہیں بھی میرا نام آتا ہے کہ یہ مجلس پڑھیں گے تو بولتے ہو یہ مولانا بہت ڈراتا ہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں ٹی وی کے اوپر کہ آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں، تو میں نے کہا یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ When you say you love امام علی، تو ڈر کس کا ہے؟ جب تم مولا سے محبت کرتے ہو تو کام کوئی ایسا مت کرو جو علی کو نہیں پسند ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی ہم کام ایسا نہیں کریں جو حسین کو نہیں پسند ہے۔ بہرحال جب میت کو لے کے جاتے اور نیچے لٹاتے، یا امام علی کی ایک سینگ ہے، مولا علی کی سینگ ہے، میں نہیں مولا بول رہے، غور سے سنو۔ مولا بولتے ہیں کہ عبرت کو حاصل کرو، تھوڑے سے ذہن کو کھولو اپنی زندگی میں، عبرت کو لو کہ تمہارا بیٹا یور اون سن تم کو لے کے جائے گا، نیچے لٹائے گا، نیچے لٹا کر امام بولتے ہیں کہ ایسا پیٹ کر کے پلٹ جائے گا، واپس ہو جائے گا، تم کو چھوڑ دے گا نیچے۔ بیٹا اس وقت تمہارے بیٹے کو، یور اون سن کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، میرے باپ کو میں کہاں لٹا رہا نیچے، میری ماں کو میں نیچے کہاں لٹا رہا، میرا باپ میری ماں بڑے بیڈ روم میں رہتی تھی، بڑے بنگلے میں رہتی تھی، آج کہاں ہے؟ سچ اے اسمال پلیس، اتنی نیرو، اتنی چھوٹی۔ مولا بولتے ہیں کہ جب بھی تم کسی کے فیونل میں جاؤ، کسی کی میت میں جاؤ، پلیز مولا کے جملے، جب اس کو دیکھو کسی کو کافن کے اندر، جب تم کاندھا دو تو تم یہ سمجھو کہ اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے مہلت دے دی۔ کیا مولا کی سینگ ہے، امام علی کیا بات کر رہے ہیں، آپ سوچو۔ کبھی میں سوچتا 1000 میتوں کو میں نے کاندھا دیا ہے، لیکن کبھی بھی میں یہ ریئلائز نہیں کر رہا کہ یار اس کے اندر یہ میں ہوتا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے طاقت دی، ابھی زندگی ہے میری۔ یہ سب کے لیے ہے۔ امام بولتے کہ یہ آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ، دل کی آنکھوں کو، ایمان کی آنکھوں کو۔ مرتا ایک آدمی مرا، اس کا فیونل میں آپ اٹینڈ کریں، 400 آدمی اس کے فیونل میں، ایک آدمی جا رہا 400 چھوڑنے جا رہے، اس کو مثال دے رہا ہوں، چھوڑنے جا رہے، وہ ایک نہیں 400 کو لے کے جا رہا، لے کے جا کے بتا رہا دیکھو ویئر آئی ایم گوئنگ جسٹ سی
میں کہاں جا رہا دیکھو تم کو بھی یہیں آنا ہے. کبھی میں سوچتا یہ بات, بڑے آرام کے ساتھ میتوں میں جا رہے. بابا جاؤ تو یہ سوچو کہ اللہ آج یہ جا رہا, کل میں جب آؤں تو پلیز تو میرے اوپر رحم کرنا. 24/7 اللہ کے رحم کی دعا مانگو. 24/7 یہ بولتے رہو کہ پروردگار پلیز فارگیو می. یہ بہترین اعمالوں میں سے ایک عمل ہے. ایک جملہ بولنا ہے, جسٹ ون ورڈ کہ اللہ پلیز فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می. آپ یہ مت بولو, ڈونٹ سے کہ وائی شوڈ آئی سے سوری. میرے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کے مجھے بھی نہیں معلوم ہے, لیکن میری زندگی گزر رہی, اور وہ برزخ میں سارے پرابلم کرنے والے. وہ لائف, برزخ کی لائف میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا, وہ گناہ کا پرابلم ہے. جو میں نے گناہ کیے, جس کا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا کیے. میری زبان کے گناہ, انشاءاللہ کل کی مجلس میں زبان کا گناہ بتاؤں گا کہ نیچے برزخ میں زبان کا گناہ جو سب سے زیادہ مشکل پرابلم کرنے والا ہے, زبان کا گناہ. زبان کے 6 گناہ میں نے بتائے تھے, 6 گناہ ہونے والے مرنے کے بعد. اور پہلی رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں آپ کو جو ہے زبان کا گناہ کا عذاب آتا ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو, جو فیکٹ ہے وہ مجھے بولنا ہے برزخ کی لائف میں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. نہیں تھوڑی بآواز بلند صلوات پڑھیں یار. اللہم صلی اللہ مولا بولتے کہ جب تم کو لٹاتے نیچے, بیٹا لٹا رہا اتنی چھوٹی سی جگہ پہ, اس کے بعد باڈی کو ایسا لٹا کے ایسا ٹرن کرتے, ایسا ٹرن کرتے ٹورڈز قبلہ, چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے. تو دیوار یہاں آ جاتی, یہاں آ جاتی دیوار, چھت یہاں آ جاتی, اتنی نزدیک, پیٹ اتنا. سب کے ساتھ ہے, وہ ملینر ہو, بلینر ہو, ٹریلینر ہو, یا کوئی فقیر ہو, غریب کے ساتھ بھی, امیر کے ساتھ بھی, سب کو ایک ہی وجہ سے لٹایا جاتا. اور بالکل دیوار یہاں آ جاتی ہے. آپ سوچو ہم کتنی اونچی دیوار میں رہنے والے, ہمارے کتنے براڈ بیڈ رومس ہیں, ماسٹر بیڈ رومس ہیں, ہم کتنے آرام سے سونے والے, اور میں کہاں سو رہا. اور جب یہ لٹا دیتے, اس کے بعد ہمارے پاس یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. آلویز وی ہیو ٹو تھینک یو ٹو اللہ کہ اللہ تو نے مجھے اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا. اہل بیت سے وابستہ ہونے کا سب سے بڑا ثواب یہ ملا, اجر یہ ملا پریپریشن کے لیے, کہ ہم نیچے کی تیاری ہو رہی. جب لٹا دیتے, بیٹا نیچے اترتا, یہاں اترتا نہیں اترتا, اس میں ایک جنرل بات کر رہا آپ سے. نیچے اترا گریو میں, اپنے دونوں ہاتھوں کو باپ کے دونوں شولڈرز پہ سر رکھتا, رکھ کے اوپر مولانا بیٹھے رہتے. کیا بولتے وہ, اسمائی فم. کیا مطلب ہے اس کا, سن اور سمجھ. پھر نام لیتے. کس کا نام لیتے, مردے کا. سب آپ نے ہزاروں مرتبہ تلقین سنی ہے, میں بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا تلقین کے ذریعے. نام لیتے. ایک دفعہ میں نے کہیں شاید مدغاسکر میں یا یوگانڈا میں فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھ رہا تھا, تو سامنے جو مومنین بیٹھے تھے ان میں سے ایک کا نام میں نے لے لیا, اسماعیفم. میں نے کہا بھائی علی. وہ تو رونے لگا, رو کے کہنے لگا مولانا اسماعیفم کے ساتھ میرا نام, میں تو گیا. اب میں نے کہا چلو میں اپنا نام لیتا ہوں, اسماعیفم عابد بالگرامی. خوش ہو گئے. تو نام ایک چیز یاد رکھو, امام علی کہتے ہیں میرا مولا بولتا ہے تم موت سے کیوں ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. کیا مولا کا جملہ ہے, میرے مولا علی کیا جملہ بول کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. آپ بولے کسی کو مر جاؤ تو مر جائے گا, یہ وہ بولے تو مرے گا جو لسان اللہ ہو. میرا مولا بولے تو مرے گا. مولا نے کہا تھا کیا یہ میت ہے, 3 دفعہ بولا وہ میت ہی بن گئی. آپ کے میرے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے ہزاروں زبان سے گناہ کیے ہیں, میری زبان میں تھوڑی اثر. اور اللہ ایسے موت نہیں دیتا, کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں. اسی لیے ہم کو جاننا چاہیے, وی شوڈ نو کہ آنے والی لائف ہے کیسی.
اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو وہاں جا کے پریشان ہوں گا، نہ بیٹے کو معلوم ہوگا نہ بیٹی کو معلوم ہوگا. کسی کو بھی آپ آ کے خواب میں نہیں بولتے، نہ بیٹے کو بولیں گے نہ بیٹی کو بولیں گے کہ میری زندگی نیچے کیسے گزر رہی. یہ گرانٹیڈ مت لو. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں کہ نہیں میں تو بڑا مولائی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا. بابا بولنے سے تھوڑی کوئی مولائی بنتا. تمہارے اخلاق بتانا تو مولائی ہے، تمہاری زندگی بتانا. مولا بولنا یہ میرا ہے، میرے بولنے سے کیا ہوتا. تو بہرحال اوپر سے مولانا کیا بولتے؟ اسمع فہم، سن اور سمجھ. تلقین کیا ہے؟ واٹ از تلقین؟ ہزاروں مرتبہ تلقین سنیے، کتابوں میں تلقین موجود ہے. یہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی سب کے لیے برابر ایک ہی تلقین ہے ہمارے پاس. تلقین میں کیا بولا جاتا ہے؟ نام لے کے یہ بولتے ہیں کہ بابا سنو عابد گرامی، اللہ ایک ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، اسلام تمہارا دین ہے، موت حق ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا نام لیتے، سرکار کا نام لیتے، پھر 12 اماموں کے نام لیتے. یہ ہے تلقین. اب مجھے یہ بولیے آپ کہ کوئی غیر مذہب کا آدمی، آپ کا دوست، وہ آئے اور دیکھے میرے فیونل میں کہ نیچے لٹا کے میں بول رہا کہ مولانا بول رہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، رسول ہے، تو وہ بولے گا نہیں کہ بابا اس کو بولنا تھا تو اوپر بولنا تھا، نیچے کیا بول رہے ہیں. میں بول رہا آپ سے. کوئی بھی بولے گا کامن سینس کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا بول رہے یار، یہ شیعہ لوگ کریزی ہے، شیعہ لوگ پاگل ہے، بولیں گے نا وہ کہ اوپر بولنا تھا. جو بھی سمجھانا تھا میت کو آپ سمجھا رہے، میت کو اوپر بولنا تھا، نیچے کیا بول رہے. دوستو ہم پاگل نہیں ہیں، ہم باب المدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم علی کے دروازے سے وابستہ ہیں. پاگل وہ لوگ ہیں جو علی کو چھوڑے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. تو دوسری چیز یہ، اب میں آپ سے برمنگھم کے ابھی مجھے بتایا کہ مدرسہ بھی ہے یہاں پہ، دینی مدرسہ بھی چلتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو مدرسے میں بچے آگے سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ بچپنے سے معلوم ہے قرآن ہماری کتاب ہے، ہولی بک ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، سب کو معلوم ہے، اسلام میرا دین ہے، سب کو معلوم ہے. اس کے بعد کیا رسول کا نام اور 12 اماموں کے نام کیا کوئی شیعہ بچے کو نہیں معلوم؟ بڑوں کی بات نہیں کر رہا میں، سب کو معلوم ہے، ہمارے بلڈ میں ہے کہ میرا مولا پہلا امام ہے. 12 رات میں اگر آپ بستر سے نیند میں سے اٹھا کے بھی پوچھے کہ پہلا امام کا نام کیا تو آپ بولیں گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سب کو معلوم ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے اس کو نہیں معلوم کہ مولا کا نام کیا. آپ پلیز غور سے سنو، اللہ کے رسول کا نام اور 12 اماموں کے نام تو سب کو معلوم ہے. پھر میں کیا بتا رہا میت کو؟ آپ سوچو کیا بتا رہے میت کو میں مرنے کے بعد کہ امام علی تمہارے پہلے امام ہے، 3rd امام مولا حسین ہے، سب کو معلوم ہے. وہ مرنے سے پہلے بھی اس کو معلوم تھا، مرنے کے بعد نیچے لٹا کے کیوں بول رہے؟ اور ہمارے پاس 2 تلقین نہیں ہے کہ ایک عالم کی تلقین اور ایک جاہل کی تلقین. اگر کوئی جاہل ہے اس کو معلوم ہی نہیں، کوئی جنگلوں میں رہنے والا، اس کو اگر آپ بتا رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یار اس کو معلوم نہیں تھا، یہ جاہل آدمی ہے، شیعہ لیکن جاہل ہے. یا جاہل اور عالم دونوں کی ایک. علامہ ہلی مرے، آغا خمینی مرے، آغا خوئی مرے، جس کی تقلید پوری دنیا کر رہی، اس کو بھی نیچے لٹا کے بول رہے کہ خمینی تمہارا پہلا امام علی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تلقین امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ جگہ دیکھو کہ اتنی خوفناک جگہ ہے تمہاری گریو، وہ سمجھانا چاہ رہا. گریو اتنی ڈرونی جگہ ہے، اتنی خوفناک جگہ ہے کہ مرجع وقت مرا جس کو پورا قرآن یاد ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کو بول رہے کہ تمہارا کتاب قرآن ہے. آپ امیجن کرو
کہ وہ جگہ کتنی خوفناک ہے. اور ہمارے پاس ایک تلقین بھی نہیں، دو ہے. ایک نیچے لٹا کے پڑھتے ہیں، ایک گریب کو بند کر کے جب جاتے تو اوپر مولانا پڑھتے. وہ مستحب ہے. کیوں پڑھتے؟ وہی ٹائم رہتا، نیچے سوال ہوتا. اب اندازہ لگاؤ کہ اس کے بعد تلقین ہو گئی. اب آپ اس کی جگہ کتنی دردناک ہے کہ جس کو ہر چیز یاد ہے وہ بھی نہیں بول سکتا. اتنا اندھیرا. خبر ایسا بند کیا. گریو آپ کے پاس تو لیڈ لگا دیتے نہیں اوپر؟ بولیں یار، یہاں تو لیڈ لگاتے ہیں، امریکہ میں بھی لیڈ لگا دیتے. بڑا بنا کے کافر اوپر سے لیڈ لگا دیں. ٹھیک ہے، لیڈ لگا دیے، ہر طرف اندھیرا ہو گیا. اوپر سے ٹنس آف خاک اوپر مٹی ڈال دی. وہ نیچے جو گرمی ہے، جو اندھیرا ہے، جو ٹیمپریچر ہے نیچے، کہیں آکسیجن کا سوال ہی نہیں، کہیں کوئی چانس ہی نہیں کہ ایک باریک سی روشنی آ جائے. میت نیچے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے. ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. ہم سب کے ساتھ برزخ کی پہلی رات ہے، برزخ کا پہلا دن ہے کہ جو دردناک ہے ہم سب کے لیے. یہ گرانٹیڈ مت لو کہ ارے میرے پاس تو بہت نمازیں ہیں، بہت اعمال ہیں. نہیں بابا، یہ سوچو بھی مت کہ میرے پاس بہت ہے. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جب جانا، پلیز جملے غور سے سنو، جب جانا تو کبھی یہ سوچ کے نہیں جانا کہ آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس. حکم کیا ہے کہ جتنی نیکیاں تم نے کی ہے اس کو بھول جاؤ، جتنے گناہ کیے ہیں اس کو یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیکی یاد رہے گی تو تم سوری نہیں بولو گے، استغفار نہیں کرو گے. اگر مجھے یاد ہے کہ میں نے اتنے ڈونیشن دیے، میں نے اتنے پیسے دیے، میں نے یہ اچھا کام کیا، اس کو جاب دی، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو میں کبھی بھی سوری نہیں بولوں گا، استغفار نہیں کروں گا. اور استغفار نہیں کرو گے تو پھر گناہ تو معافی نہیں ہوں گے. اسی لیے کہا کہ نیکی کو بھول جاؤ. وہاں پہ جا کے تمہارا سارا سٹیٹس جو زمین کے اوپر تھا وہ سارا سٹیٹس ایک لمحے میں ختم ہو جاتا. ہوں گے تم بلینر اور ٹریلینر، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ٹریلینر بنو اعمال میں، ٹریلینر بنو علی کی ولایت میں، محبت اہل بیت میں ٹریلینر بنو، کردار میں ٹریلینر بنو. تو نیچے لٹا دیا، اوپر سے گریو کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد وہ اکیلی میت ہے، I'm all alone، بالکل اندھیرا، کہیں کوئی سانس لینے کی. اب میت گھبراتی ہے. یہاں پہ نہج البلاغہ میں میرے مولا کا ون آف دی سرمن میں سے ایک سرمن کی ایک سیئنگ ہے امام علی کی، مشہور سیئنگ ہے مولا کی. یہ کوئی اور نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا ہے. میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے، اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ جب اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو، اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. آج پورا ہمارا ایشو کیا ہے؟ پیٹ. اس پیٹ کے لیے میں کیا نہیں کرتا. میں پوری زندگی برمنگھم میں سٹرگل کر رہا، صبح 6 بجے سے جاب کر رہا، 2 3 جابز کر رہا، صرف پیٹ کے لیے کہ میرا پیٹ میں جو رزق میرا صحیح رہے. دوستو یاد رکھو، جس کے پیٹ میں حرام غذا ہوگی، اب میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون سی غذا حرام ہے، اس کا پرابلم کیا ہونے والا ہے. حرام کھاؤ گے تو زمین میں جب لیٹو گے، مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا، امام علی بول رہے کہ اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی، انسیکٹس کی غذا مت بناؤ. یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب لٹا دیتے تو ملینز کی، میں مثال دے رہا، ملینز کی تعداد میں زمین سے اندر سے وہ سارے انسیکٹس باہر نکلتے اور تمہارے اوپر حملہ کر دیتے. تم ہیلپ لیس رہتے. دنیا میں طاقت تھی، پاور تھا، ہاتھ و پیر میں طاقت تھی تمہارے. اب کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. امام بولتے ہیں تم پلیز جملے اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے، اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ زمین کے انسیکٹ تمہاری ناک کے اس سوراخ سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں گے.
وی ڈونٹ نو کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے. سب کے ساتھ یہی ہے. یہاں سے داخل ہوں گے, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. ڈرو اس لمحے سے, خوف کھاؤ. تم اتنے خاموش ہوگے, تم چیخو گے, تم پکارو گے, تمہاری آواز اوپر نہیں آئے گی. جب بیٹا تم کو لٹائے گا اس وقت بھی تم کہو گے بیٹے سے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون. لیکن تمہاری آواز بیٹے کے کانوں میں نہیں آئے گی, وہ چلا جائے گا. یہ ہم سب کے ساتھ ہے. برزخ کی پہلی لائن, پہلا دن پہلی رات کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد مولا بولتے کہ جب یہ بند ہو گیا, بند ہونے کے بعد یہ اندھیرا ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو دیوار یہاں, یہ دیوار ایسا پھٹتی ہے, ایسا اوپن ہوتی ہے, گرجدار نیچے آواز آتی ہے, اتنی آواز آتی ہے کہ میت ایسا کانپ جاتی. روح واپس آتی, روح تو ساتھ ہے تمہارے, روح واپس آتی. تم یہاں تک اٹھتے, جیسی وہ دیوار پھٹی, دو فرشتے جس کا ابھی تم نے تلخین میں کہا کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے, تم ڈینائی نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈینائی کہ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا, nothing will happen. شکر کرو کہ کوئی بولنے والا ہے تم کو. سمجھ میں آئی بات؟ دو فرشتے منکر و نکیر ایسے انٹر ہوتے, بشیر و مبشر کا بھی ذکر ہے, لیکن دو اینجلز انٹر ہوتے. اور جب انٹر ہوئے سامنے, فرسٹ ٹائم انسان فرشتے کو دیکھتا ہے. اور اگر میرے اعمال اچھے ہیں, میرے اعمال اچھے ہیں, میں نے امام علی کے راستے پہ زندگی گزاری, میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے, میں نے کوئی حرام نہیں کیا, اللہ معاف کرے, تو یہ دو جو فرشتے آتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے. کتنا کریم ہے پروردگار, رحمت کا مظاہرہ کرتے. لیکن اگر میرے گناہ زیادہ ہے, میرے گناہ اگر زیادہ ہے, تو یہی دو فرشتے اللہ کے قہر کا مظاہرہ کرتے کہ انسان کام جائے اس کا جواب ہی نہیں دے سکے, وہ قہر ہے خدا کا مظاہرہ کر رہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کون آنے والا ہے. دونوں آتے ہیں. میری طرف دیکھو, لک ایٹ می پلیز, سر جھکا کے مت سنو یہ مجلس. دونوں فرشتے سامنے آئے. انسان نے پہلی دفعہ میں نے ان فرشتوں کو دیکھا. وہ لوگ پوچھتے ہیں, پہلا سوال کیا ہے؟ من ربوں کا, کون ہے تیرا رب؟ ابھی تلخین میں بتایا گیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم بچپنے سے کلمہ نے ولادت کے بعد اذان اور اقامت کانوں میں سنی, لا الہ الا اللہ سنا, لیکن پوری زندگی لا الہ الا اللہ بولتا ہوا آیا. لیکن جب فرشتے آگے سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا, کون ہے تیرا رب؟ بس جس زبان سے میں نے گناہ کیے ہیں, جس زبان سے میں نے حرام کھایا ہے, جس زبان سے میں نے بیک بائٹنگ کی ہے, جس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے, جس زبان سے میں نے غرور اور تکبر کی باتیں کی ہیں, جس زبان سے میں نے دنیا کی محبت رکھی ہے, وہ زبان موٹی ہو جاتی ہے. وہ بندہ جب پوچھتا ہے کہ کون ہے تیرا رب, تو بولتے تو ہی ہے, بس ختم ہو گیا وہی پہ. اللہ کے اس ڈرو, اسی لیے ہمارے پاس دعائیں عدیلہ 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 بار بار بول رہا ہوں, ہمیشہ پڑھو, جس سے تم پروٹیکٹ ہو جاؤ گے. اور اب زبان کے گناہ کو بتاؤں گا کل پرسوں ترسوں کی مجلسوں میں, تو بتاؤں گا. آج تو 3 مجلس, اور یہاں پہ برمنگم کی جو گھڑی ہے نا, یہ لوگ کچھ کام کر رہے, آدھا گھنٹہ یہیں ہو گیا, تیز چلا رہے کہ مولانا جلدی مجلس ختم کر دیں. آلموسٹ 30 منٹس کی مجلس ہوگی, صرف 15-20 منٹ رہ گئے. ایک سلوات پڑھ لے, محمد و آل محمد پر. 16 منٹس باقی رہ گئے بس مجلس میں. آپ بولیں گے ابھی ختم کر دو, اتنا ڈرا رہے ہو. بابا مولا کا چاہنے والا ڈرنا والا نہیں ہے. یہ تو شکر کرو کہ ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ سم انفارمیشن کہ وی کین پریپیئر آور سیلف.
ہم کو تو تیاری کرنا ہے نا. ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے, ہم کو یہ نہیں معلوم کہ پرسوں کیا ہونے والا ہے, ہم کو یہ نہیں معلوم کہ نیکسٹ لمحہ کیا ہونے والا ہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ یہ مولا حسین کے ذکر کا صدقہ ہے, یہ حسین کا کرم ہے کہ جن کی وجہ سے ہم کو, ہماری کمیونٹی کو, ہماری قوم کو, ہمارے قوم کے بچے تیار ہیں کہ مولا اگر وقت آئیں گا تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا حسین کی شفاعت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے پوچھا کہ من ربوں کا, میں کچھ نہیں بول سکا. میں نے کہا تو ہی ہے, ختم ہوگی بات. تلخین FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ. ایکچولی فرشتے رپورٹ تیار کر رہے ہیں تمہاری برزخ کی لائف کے لیے کہ اس نے آنسر کیا کیا, اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا بلیف کیا ہے, اس کا فیتھ کیا ہے. وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. میں ایگزامپل دے رہا آپ کو. فرشتے وہ منکر و نکیر پوری ایک رپورٹ تیار کرتے جو بارگاہ میں پیش کرتے. اس کے بعد برزخ کا ڈیسائیڈ ہو رہا تمہارا کہ رحمت کی برزخ میں جاؤ گے یا عذاب کی برزخ میں جاؤ گے, یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے اوپر. اسی لیے ہمارے پاس اتنا امپورٹنٹ ہے تلخین. اور یہی ٹائم پہ اوپر سے بیٹھ کے جو مولانا اکیلے میں پڑھتے وہ یہی بتاتے کہ بابا سن لو, نیچے تم سے سوال ہو رہا, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں میں تم دنیا میں آئے, دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ تو شکر ہے میرے مولا کی ولایت کو لے کر, مزاداری کو لے کر دنیا میں. اور شکر اپنا کرو اور اس ماں کا کرو, اس باپ کا کرو جس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں علی کی محبت آئی. فرسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تو نے محبت اہل بیت میں پیدا کیا, اور میری ماں کو, میرے باپ کو, اگر تمہاری ماں زندہ ہے, تمہارا باپ زندہ ہے تو اس کو جا کے سوری بول کے تھینک یو بولو. اور اگر ماں باپ مر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ کے بولو اللہ اس ماں باپ کی وجہ سے میں فرش ازا پہ بھی آیا, ماں باپ کی وجہ سے محبت علی بھی آئی, ماں باپ کی وجہ سے تلخین کے جواب بھی دے سکوں گا. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اس کے بعد ایک ایک سوال ہے, نبی کا سوال ہے, قرآن کا سوال, کتاب کا سوال, اماموں کا سوال. ہمارے پاس کئی ایسے روایتیں کہ جیسے مولا حسین کا نام لے گا نیچے مردہ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گا تو سب اس کو معاف کر کے وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب یہاں پہ شفاعت الحسین کیوں الورود, یہاں پہ اگر امام آ جائے, امام اگر آ جائے تو ہماری تو شفاعت ہے. مولا حسین اگر جس جگہ پہ آ جائے یا امام علی آ جائے, آ کے میرا مولا بول دے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا, اس کو چھوڑ دو. میں تو یہ کہتا مولا کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, مولا آئیں گے تو خود بخود فرشتے خاموش بیٹھ جائیں گے کہ علی کے سامنے کیا سوال کریں گے. یہ چیز آپ کو معلوم ہے. اب بات آئی ہے تو سن لو. اگر کوئی نجف اشرف, غور سے سنو, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے, نجف اشرف میں کوئی دفن ہو تو وہاں پہ سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کتنی اچھی بات ہے نہیں. اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس شرط کیا ہے؟ دفن ہونا شرط نہیں, رہنا شرط ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دفن تو کوئی بھی ہو سکتا, صدام بھی ہو سکتا تھا. معصوم کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا. دفن کوئی غیر مسلم بھی ہو جائے, ایسا نہیں. دفن انشاءاللہ واقعات آئیں گے کہ باڈیز چینج کیسا ہوتے. رہ جائے تو وہاں پہ نجف اشرف کے لیے ہمارے تمام علماء یہ بولتے, یہ شیخ عباس گمی کی روایت ہے, وہ یہ معصوم سے کہتے ہیں کہ جو پلیز غور سے سنو, جو نجف اشرف میں دفن ہو کے رہ جائے اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. ریزن کیا دیا گیا کہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ شہر باب المدینۃ العلم کا ہے, علی کے سامنے فرشتے سوال نہیں کر سکتے. یہ مقام مولا مشکل کشا ہے کہ ان کے سامنے باب المدینۃ العلم کا شہر کی وجہ سے وہاں نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی اگر کربلا مولا میں دفن ہو جائے تو وہاں پہ فشار خبر کے عذاب سے اللہ بچا لیتا, بہت بڑا عذاب فشار قبر کا.
انشاءاللہ یہ ٹاپک میں آئے گا، فشار قبر، جو دو دیواروں کا ملنا ہے، تو وہ وہاں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ریزن کیا دیا گیا کہ کربلا کی زمین پہ سارے پامال لاشیں لیٹے ہوئے، اللہ زمین کو حرکت نہیں دیتا. یہ دو فضیلتیں کربلا مولا کی اور نجف اشرف کی، کہ جس میں سوال و منکر اور دعا یہ کرو کہ تم برمنگم میں مرو، دنیا کے کسی حصے میں مرو، لیکن ہم جائیں مولا کے پاس، ہمارا لاسٹ اینڈ مولا کے پاس ہو جائے. میت ہماری یہاں دفن بھی ہو جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا. تو اب سوال کے بعد یہ جب سوالات ہو گئے تو اب اس کے بعد آپ کو ڈیسٹینیشن سیلیکٹ کیا جاتا کہ کون سے ڈیسٹینیشن پہ یہ بندہ جائے گا. یہ روح جائے گی کیسے، کیسا جائے گی؟ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ دو، وادی السلام رحمت والا ہے، وادی برود عذاب کا ہے. اب وہ نہیں معلوم کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، یہ یاد رکھو. اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا. تو اللہ کے پاس عدل، ایسا نہیں کہ آپ کو لے جا کے وہاں پہ پھینک دے، نو، کوئی مجال ہی نہیں. شفاعت ہو جائے تو آپ کو سیدھا وادی السلام میں بھیج دیا جاتا. وادی السلام میں رحمتیں ہیں، وادی السلام میں اللہ کا کرم ہے، وادی السلام میں اللہ کی نعمتیں ہیں. وادی السلام میں بھی ایک سٹیٹس ہے کہ ایک کا سٹیٹس یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال کے اوپر پورا ڈیپینڈ کرتا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. لیکن اس وقت 21 گناہ ہے، 21 سن ہے، جو انشاءاللہ یہ مجالس میں کل سے آئیں گے. 21 گناہ ہے جو گناہ کی وجہ سے انسان وادی برود بھیجا جاتا. وہ گناہ جو آج کے دور کے سب سے زیادہ کامن گناہوں میں مانے جاتے. آج کے دور میں میں بولوں گا کل آپ کو تو آپ ایزی لیں گے، آپ ایزی لیں گے، یہ گناہ ہے، یہ بولیں گے آپ. مجھے معلوم ہے پوری دنیا میں یہی ہے. آج کے دور میں وہ گناہ نہیں ہے، آج کے دور میں وہ سن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اتنا کامن ہو گیا. صبح سے شام تک ہم سے ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں کہ اس سے بھی احتیاط کرتے، لیکن ویری کامن گناہ، جس کی وجہ سے یہ 21 گناہ اگر انسان چھوڑے گا نہیں، اگر انسان ان گناہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کو وادی برود ہی جانا پڑے گا. وادی برود جائے گا اگر تمہاری اولاد نیک ہے، یا تم نے برمنگم میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو خیر جاریہ ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ کا امام بارگاہ بن رہا، اگر امام بارگاہ میں تم نے کوئی ڈونیشن یا کوئی کام ایسے کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ جب تک امام بارگاہ موجود ہے، جب تک وہاں نمازیں ہیں، جب تک وہاں روزے، جب تک وہاں دعائیں ہیں، تم کو وہاں پہ خیر جاریہ ملے گا. تو دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ جو تمہارے لیے خیر جاریہ رہے. یعنی جب تک مسجد امام بارگاہ موجود رہے، جب تک وہاں عبادتیں ہوتی رہی اور اللہ تم کو وہاں پہ اجر دیتا رہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. میں بات کو روک رہا اس لیے کہ 8 منٹ بج گئے، 8 منٹس بج گئے. اب اس کو کل یہیں سے ٹاپک کو لے کے چلیں گے کہ وادی السلام میں کون جائے گا اور وادی برود میں کون جائے گا. ایک دن وادی السلام بتاؤں گا، ایک دن وادی برود بتاؤں گا. کل وادی السلام بتاؤں گا اس لیے کہ پھر اب 3 دن تھوڑی سخت مجلس ہو گئی، اب کل تھوڑی ٹھنڈی مجلس ہو جائے، نہیں خوش بھی ہو جائیں آپ لوگ. پرسوں کی مجلس فرائیڈے والی، اب وہاں سے پھر وادی برود بتاؤں گا کہ کون سے گناہ کی وجہ سے تمہارا پرابلم وہاں پہ آنے والا ہے. تو بہرحال آج آپ کو ایک زیارت دے رہا میں، 2 دن دیا میں، زیارت اربعین. ڈونٹ فارگیٹ. ماشاءاللہ مجھے لوگوں نے بعد میں بتایا کہ مولانا ہم پڑھتے ہیں. ویری گڈ. جو پڑھتا ہے وہ خوش نصیب ہے. He is luckiest person on the earth اگر زیارت اربعین روز پڑھ. یہ اربعین کا موسم ہے، یہ اربعین کا زمانہ ہے. آج آپ کو عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب آپ گریو کے اندر جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، تو دیکھنا اس زیارت اربعین تم کو کہاں لے کے جائے گی، کہاں لے کے جائے گی. مس مت کرو. نہیں پڑھیے تو گھر جا کے 10 منٹ نکالو بیفور یو گو ٹو بیڈ. ٹیلی فون پہ سن لو اگر پڑھنا نہیں آتا. قبلہ روح ہو جاؤ، وضو کرو، قبلہ روح کے روح ہو جاؤ، نیت کرو. اب زیارت کی نیت امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت کے ساتھ زیارت اربعین پڑھنا. سب سے پہلے یہ بولو اپنی طرف سے، غور سے سن، اپنی طرف سے، میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں. اس کے بعد اپنے والدین، پیرنٹس کو ہمیشہ زیارات میں، عبادتوں میں ملانا. کیوں؟ ریزن کیا ہے زیارت میں ملانے کا یا عبادتوں میں؟ کیوں ملا رہے آپ؟
اس لیے ملا رہے کہ اگر آج میں نماز پڑھ رہا تو ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہا، زیارت حسین پڑھ رہا تو ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہا۔ آپ یہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ چھٹے امام کے جملے۔ میرا مولا کیا بولتا کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ تو اگر آج میں فرش عذاب امام بارگاہ برمنگھم میں آپ آئے، میری 40 کا اشرا سن رہے، تو آپ کس کی وجہ سے سن رہے؟ اگر تمہاری ماں لے کے نہیں آتی بچپنے میں، اور ایک بات بولوں، ماں اگر پاکیزہ طریقے سے تم کو دنیا میں نہیں لاتی تو تم یہاں آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں۔ یاد رکھو، ماں اصل ماں ہے اور باپ ہے، ان کی وجہ سے آج ہماری آزاداری ہے۔ تو میں بار بار بولتا، جس کے ماں باپ مر گئے ان کی اللہ مغفرت کر دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ، اور میرے امام کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس دوستو، بات کو روک دیا میں، 5 منٹ رہ گئے بس۔ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، بٹ آئی ایم ہیلپ لیس۔ مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے۔ عشاء 40 غریبوں کے چہلم کا موسم ہے، غریبوں کے چہلم کا زمانہ ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس وقت کربلا معلیٰ میں ہیں۔ چہلم کے مصائب تو 40 شب 40 اور 40 کے دن پڑھوں گا، کون پڑھ سکتا؟ اس چہلم میں کس کس کا چہلم ہے؟ حسین کے اس جوان بیٹے کا بھی چہلم ہے کہ جس کی آواز پہ حسین اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، حسین کا یہ جوان بیٹا، بی بی لیلا کہتی کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو اس وقت امام نے کہا کہ لیلا شکر کرو، قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی، اب جو حسین میدان میں چلے تو ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا۔ عزیزو، حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا، ولدی حسین آیا۔ جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا، علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا۔ پھر بھی جواب نہیں ملا تو اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار تو گواہ رہنا، میرا بازو برابر کا بیٹا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، چہلم کا چہلم کے مجالس ہے۔ آج علی اکبر کا چہلم کرو، آج علی اکبر کا چہلم کرو۔ عزیزو، وہ لمحہ آیا کہ مولا حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ مولا نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لیا۔ پھر حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، جب تیسری مرتبہ ہٹایا اور سینے میں برچھی کو دیکھا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، یا علی کہہ کے برچھی کو نکال دیا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو کہ اس ماں نے بیٹے کا چہلم کیسے کیا ہوگا۔ علی اکبر جیسا بیٹا۔ عزیزو، جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور لیلا نے اون کی بلندی سے کربلا کی جلتی ہوئی ریت کے اوپر علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو ماں نے تڑپ کے کہا، میرے لال، آج کے بعد تمہاری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بی بی کا یہ عالم تھا مدینے کی زندگی میں کہ جب بھی دھوپ نکلتی صحن خانہ میں بیٹھ کے کربلا کا رخ کر کے کہتی، میرے علی اکبر، ارے بیٹا تمہارا لاشا دھوپ میں تھا، ماں سائے میں کیسے بیٹھی۔ بس دوستو، جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک ایسی بستی سے گزرا، ایک ایسے راستے سے گزرا اور جا کے ٹھہر گیا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے دیکھا کہ قافلہ ہے، اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہے اور ایک بیمار ہے۔
تو ان عورتوں میں نے جب دیکھا سروں کو تو مولا حسین کا سر مبارک بھی تھا، عباس کا بھی تھا، قاسم و محمد کا۔ ان سروں کے درمیان جب عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک عورت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر علی اکبر کے نیزے کے نیچے آئی اور آگے غور سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ ساری عورتوں نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس عورت نے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی۔ لیلا نے کہا کہ تو بد دعا کیوں کر رہی؟ اس نے کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا، میری شادی کے ارمان تھے میرے بچے کے، لیکن میرے علی اکبر کا لاشا آیا، ارے سینہ زخمی ہو گیا، چہرے پہ خاک آ گئی۔ یہی لیلا جب علی اکبر کے چہلم کے لیے آئی تو علی اکبر کی لحد پہ گر کے کہا تھا کہ بیٹا ماں زندہ رہ گئی تمہارا چہلم آ گیا، علی اکبر لیلا زندہ کیسے رہے؟